بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات طلباء کرام، دورہ تفسیر القرآن کے اس پیریڈ میں رد قادیانی کے حوالے سے آپ کو نوٹس وغیرہ لکھوائے جا رہے ہیں۔ تو اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید سے متعدد آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ صحاح ستہ سے وہ آپ کو لکھوائیں، اور خود مرزا غلام محمد قادیانی کی عبارات بھی آپ کو لکھوائیں کہ جس کے اندر مرزا نے یہ تسلیم کیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا جائز نہیں۔ اور پھر مرزا کی ذاتی زندگی، اس کے حوالے سے بھی کئی عبارات آپ کے سامنے بیان کیں کہ اس کی ذاتی زندگی بھی ایسی ہے کہ جو اللہ کے کسی نبی کی زندگی نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں بھی متعدد حوالہ جات آپ کو نوٹ کروائے۔ اور پھر مرزا کے خاندان کے متعلق کہ اس کا خاندان کیا ہے، تو وہ بھی عجیب و غریب اس کی عبارات، حوالہ جات وہ سب آپ کو درج کروائے۔ اب خود مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے، خاندان تو الگ رہا، اسے اپنے مرد ہونے کا بھی یقین نہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے صرف مرد رسول بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول مرد ہوا کرتا ہے، مرد کامل۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے، اس کی عبارات پڑھیں تو اس سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مرد تھا یا عورت تھا، کس جنس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کتاب ہے تذکرہ مجموعہ الہامات، اس کے صفحہ نمبر 634 پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ عبارت آپ نوٹ کر لیں تو اس کے اندر یہ اپنے مرد ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 634 وہ بھی لکھوائیں گے۔ تو یہ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 634 پر عبارت ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ مجھے الہام ہوا کہ تو فارسی جوان ہے، مجھے الہام ہوا کہ تو فارسی جوان ہے۔ تو یہ عبارت جس میں یہ اپنے مرد ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری عبارت ہے اسی کتاب کے اندر، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 297۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ الہام ہوا سلامت بر تو اے مرد سلامت، کہ اے مرد تجھ پر سلامتی ہو۔ تو اس میں بھی جو ہے نا، اس الہام سے بھی یہ اپنے مرد ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ وہ عبارات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مرد تھا۔ لیکن کچھ عبارات ایسی ہیں جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ مرد نہیں تھا۔ ایک کتاب ہے اسلامی قربانی، اس کا صفحہ نمبر 34، قاضی یار محمد مصنف، یہ مرزائی اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسلامی قربانی صفحہ نمبر 34۔ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا مرید ہے قاضی یار محمد، وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی، حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ الیاذ باللہ، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ مرزا پر یہ حالت طاری ہوئی کہ وہ عورت ہے، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردانگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی اور بے ادبی، اور خود اپنے متعلق بھی وہ عورت ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور عبارت ہے یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 581۔
تو اس عبارت میں مرزا جو ہے نا یہ اظہار کرتا ہے کہ وہ کوئی بابو الہی بخش تھا، اس کو یہ شبہ ہوا کہ مرزا کو حیض آئے گا، تو حیض، تو وہ عبارت آپ کو لکھواتے ہیں۔ تو پھر اس نے لکھا کہ حیض تو نہیں، لیکن اس حیض کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں تبدیل کر دیا، جس میں حیض کا بھی شائبہ پایا جاتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حیض کو جو ہے نا وہ بیٹے کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ یہ عبارت سن لیں کہ اسی طرح میری کتاب 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 19 میں بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، وہ حیض بچے کی صورت میں بدل گیا، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، معذلہ اللہ کا بچہ ہے۔ یعنی حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچہ کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے، تو اس میں یہ لکھا کہ حیض تو نہیں، پھر وہ حیض جو نا وہ بچے سے بدل دیا گیا۔ اور یہی روحانی خزائن جلد نمبر 17، اس کا صفحہ نمبر روحانی خزائن اور جلد نمبر 17، اس کا صفحہ نمبر 452، اس کے اندر بھی یہی جو نا وہ بات درج کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد منشی الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا، آگے عربی عبارت ہے، یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہے، یہ لوگ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے، اور خون حیض سے تجھے کیوں کر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا، اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، اس لیے تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے۔ یعنی گو بچوں کا گوشت پوست خون حیض سے ہی پیدا ہوا ہے، مگر وہ خون حیض کی طرح ناپاک نہیں کہلا سکتے۔ تو یہاں بھی وہی معاذ اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت کر رہا ہے، اور پھر وہ خون حیض تو تھا لیکن وہ بچے کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر یہ کتاب ہے، ان کا اخبار ہے، اخبار الفضل قادیان، اس کی جلد نمبر 12 اخبار نمبر 77 صفحہ نمبر 8، یہ 17 جنوری 1925 عیسوی کا اخبار ہے۔ اس کے اندر یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے احوال لکھتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ حضور یعنی مرزا غلام محمد قادیانی حضور کسی تکلیف کی وجہ سے جب مسجد نہ جا سکتے تھے تو اندر عورتوں میں نماز با جماعت پڑھاتے تھے، اور حضرت بی بی صاحبہ یعنی مرزا کی بیوی حضرت بی بی صاحبہ صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں بلکہ حضرت صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔ تو یہ جو نا عورتوں کے ساتھ اس کا انس عورتوں والی خاصیت پائی جاتی تھی۔ تو مرزا غلام قادیانی جو نا وہ نماز ادا کرتا تو نماز میں اس کی بیوی جو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل بلکہ عین محمد، اور کسی جگہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو افضل قرار دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ نماز میں جماعت میں عورتیں شامل ہوتیں تو وہ نماز کیسے ادا کرتی تھیں؟ تو آپ جو ہے نا وہ حدیث طیبہ کے اندر دیکھیں، یہ بخاری شریف ہے
صفحہ نمبر 153 کے اندر حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 153 حدیث پاک ہے۔ کتاب الاذان باب المرأۃ وحدہا تکون صفا، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 727۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا۔ فرمایا کہ میں اور ایک یتیم ہمارے گھر میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں حضرت ام سلیم، تو وہ بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئیں بلکہ جو نا وہ پیچھے صاحب میں کھڑی ہوئیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 184، مسلم شریف صفحہ نمبر 184 حدیث پاک۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ہے، اور باب کا نام ہے امر النساء المصلیات وراء الرجال اللہ یرفعن رؤوسہن من السجود حتی یرفع الرجال، کہ جو عورتیں مردوں کی پیچھے نماز پڑھتی ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ سجدوں سے اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک مرد کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں لقد رأیت الرجال عاقدی اذرہم فی اعناقہم مثل الصبیان من دیک العذر خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال قائل یا معاشر النساء لا ترفعنا رؤوسکن حتی یرفع الرجال، کہ وہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو دیکھا انہوں نے اپنی ازار بند جو ہے اپنے تہ بند وہ بچوں کی طرح گردنوں میں باندھے ہوئے تھے، وہ تہ بند چھوٹے ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں کی جماعت، تم اس وقت تک اپنے سر نہ اٹھانا جب تک مرد کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو چونکہ وہ تنگی کا دور تھا تو بعض لوگوں کے پاس جو نا وہ مکمل لباس نہیں ہوتا تھا اور تہ بند چھوٹے تھے، تو فرمایا کہ جیسا بچے اپنے گلوں میں سب باندھ لیتے ہیں تو وہ لمبے تہ بند گلوں کے اندر باندھے ہوتے تھے۔ اب نماز پڑھتے تو چونکہ مرد آگے کھڑے ہوتے تھے عورتیں پیچھے، تو پھر سجدے میں جو نا وہ سطر کھل جانے کا خدشہ تھا، اس لیے حکم دیا کہ عورتیں چونکہ پیچھے کھڑی ہیں تو جب تک مرد کھڑے نہ ہو جائیں عورتیں جو نا وہ سجدوں سے اپنے سر نہ اٹھائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا طریقہ دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عورتیں جماعت میں شامل ہوتی تھیں، یا متعدد مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں عورتوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ۔ تو کسی جگہ بھی کوئی ایسی حدیث نہیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا کوئی اور عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن مرزا کا طریقہ یہی تھا کہ عموماً جو نا وہ اسی طرح یہ جماعت کے بغیر مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا تھا، وہ آگے حوالے نوٹ کریں گے۔ تو گھر میں نماز ادا کرتا تو پھر وہ بیوی صاحبہ جو ہے جس کو یہ ام المومنین کہتے ہیں، تو وہ مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تھی بلکہ مرزا کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اب جناب وہ مرزا کی زندگی کے بارے میں ایک اور چیز بیان کرتے ہیں جس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، فرمایا کہ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے وہ کتاب سے تلاوت نہیں فرماتے تھے، پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے کسی کے پاس پڑھے ہوتے اور ظاہری طور پر تعلیم حاصل کی ہوتی، لکھنے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا، لکھنے پڑھنے کے ساتھ، اذا لارتاب المبطلون، تو جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام تیار کر لیا، کتاب تیار کر لی، تو آپ کی نبوت پر شک کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ کا نبی جو وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ کے نبی کا تعلیم دینے والا استاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے ہی قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور سارے احکام سکھائے۔ اللہ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی سکھلانے والا نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 158، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو نبی امی ہے اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کلمات پر آپ کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کر جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نبی امی کہا گیا۔ آپ کا یہ لقب ہے نبی امی، کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے پاس پڑھے نہیں ہیں، تو یہ آپ کا امی ہونا بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل تھی۔ تو اسی جو ہے نا النبی الامی، اسی کے تحت تفسیر کبیر جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 383 ہے۔ تو اس کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ یہ ذکر کر رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر، صفحہ نمبر 385۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جو معجزات ظاہر ہوئے، ان میں عظیم ترین اور اشرف معجزہ یہ تھا کانا رجلا امیا، آپ ایک امی مرد تھے، لم یتعلم من استاذ، آپ نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، ولم یطالع کتابا، اور آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں فرمایا، ولم یتفق لہ مجالسۃ احد من العلماء، اور آپ کا علماء میں سے کسی کے ساتھ مجلس کرنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، لأنہ ما کانت مکہ تو بلدۃ العلماء، کیونکہ مکہ مکرمہ علماء کا شہر نہیں تھا، وما غاب رسول اللہ عن مکۃ غیبۃ طویلۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طویل عرصے تک غائب بھی نہیں رہے، یمکن ان یقال ان فی مدت تلک الغیبۃ تعلم العلوم الکثیرہ، کیونکہ اگر آپ غائب ہو جاتے تو پھر یہ خیال کیا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا کہ اس عرصے میں غیبوبت کے زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے بہت سے علوم حاصل کر لیے ہوں گے۔ ثم انہ مع ذلک فتح اللہ علیہ باب العلم والتحقیق، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر علم و تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ واظہر علیہ ھذا القرآن المشتمل علی علوم الاولین والآخرین، اور آپ پر قرآن پاک ظاہر فرمایا جو اولین و آخرین کے علوم پر مشتمل ہے۔ تو پھر ان عظیم علوم کا ظہور مع انہ کان رجلا امیا، حالانکہ آپ امی مرد تھے، کسی استاد سے ملاقات نہیں کی تھی اور کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، من اعظم المعجزات، تو یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ تو یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک تفسیر کا حوالہ جو نا وہ بطور حوالہ آپ کے سامنے یہ ایک عبارت پیش کی، تو تفاسیر دیکھیں، محدثین کے اقوال دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی اور کسی کے آپ شاگرد نہیں تھے۔ اور خود مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کسی کا شاگرد نہیں، اور مجھے علوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے۔ یہ حوالہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتاب رہ گئی، بنا جلد نمبر 14 لے کے آنا۔ تو خود مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا اس نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، جلد نمبر 14، پھر جلد نمبر 3 بھی، جلد نمبر 14 اور جلد نمبر 3 دونوں۔
تو وہ حوالہ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ جہاں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا اس نے خود یہ لکھا کہ میں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور دوسری وہ عبارات دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا جو ہے نا اس نے تعلیم حاصل کی، استاذوں کے پاس پڑھتا رہا، جو اس کے نبی ہونے کے منافی ہے۔ یہ اس کے احوال میں ایک کتاب ہے مجدد اعظم، یہ ڈاکٹر بشارت احمد اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے مجدد اعظم، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی شائع کردہ ہے۔ بشارت احمد اس کا صفحہ نمبر 19 اور 20 اس کے اندر اس نے جناب اپنے اساتذہ کا ذکر کیا۔ یہ صفحہ نمبر 19 پہ جو نا وہ اس کے حوال میں لکھ رہے ہیں 6-7 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فارسی خام معلم نوکر رکھا۔ اس نے ایک نوکر سے تعلیم حاصل کی، ایک فارسی خام معلم نوکر رکھا جس کا نام فضل الہی تھا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں آپ کو پڑھائیں۔ جب آپ کی عمر قریباً 10 سال کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام مولوی فضل احمد تھا۔ یہ صفحہ نمبر 19 پر عبارت ہے، اور پھر 20 پر اسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ بزرگ حضرت مرزا صاحب کو بڑی توجہ سے پڑھاتے تھے، اور جیسا کہ خود حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں ان بزرگ سے آپ نے صرف کی بعض کتابیں اور نحو کے کچھ قواعد پڑھے۔ اس کے بعد جب آپ 17 یا 18 سال کے ہوئے تو ایک اور مولوی صاحب جن کا نام سید گل علی شاہ تھا، سید گل علی شاہ صاحب تھا، آپ کی تعلیم کے لیے قادیان بلوائے گئے۔ یہ مولوی صاحب مذہب کے شیعہ تھے اور بٹالہ کے رہنے والے تھے، تو یہ 17-18 سال کی عمر میں ایک شیعہ استاد سے تعلیم حاصل کی۔ ان سے آپ نے علم نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو حاصل کیا۔ یہ مولوی صاحب پہلے تو قادیان ہی میں پڑھایا کرتے تھے، اور پھر مرزا نظام الدین صاحب والے دیوان خانہ کے جنوبی حصہ میں رہا کرتے تھے، بعد میں بٹالہ چلے گئے، حضرت مرزا صاحب کو بھی تعلیم کے لیے وہاں جانا پڑا۔ اور آگے کچھ سطور کے بعد لکھتا ہے جب استاد سے پڑھتے تو قرات خود کرتے، یعنی اپنا سبق آپ پڑھتے، اور 2 یا 3 دفعہ کہہ لینے کے بعد جماعت سے اٹھ جاتے اور اوپر بالا خانہ میں چلے جاتے، وہاں جا کر اکیلے اس کو یاد کرتے، اگر کچھ بھول جاتا تو پھر نیچے آتے اور استاد سے براہ راست پوچھتے اور پوچھ کر اوپر چلے جاتے۔ ان کو جو نا وہ سبق بھول بھی جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محبوب علیہ السلام ہم آپ کو تعلیم دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، ہاں جہاں اللہ کی حکمت ہوگی، بھولنے سے بھی کوئی شریعت کا مسئلہ جو نا وہ بیان کرنا ہوگا تو وہاں آپ بھولیں گے، لیکن آپ ایسا نہیں بھولیں گے۔ مگر مرزا جنس کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا تھا۔ اور پھر وہ آگے صفحے پر مولوی محمد حسین بٹالوی جو ہے نا جس کے ساتھ اس کے مناظرے وغیرہ رہے، تو وہ بھی اس کا ہم سبق تھا۔ یہ صفحہ نمبر 19۔ اور اسی طرح یہ صفحہ نمبر 20۔ یہ جو نا مرزا کے متعلق کہا کہ اس نے خود یہ کہا کہ میں جو نا وہ کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا۔ یہ جلد نمبر 14 ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 14 روحانی خزائن۔
صفحہ نمبر 304. یہ صفحہ نمبر 394 پر یہ ہے. جلد نمبر 14 روحانی خزائن اور صفحہ نمبر 394. تو یہ لکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی. غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا. سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے. بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے. یہ کتاب ہے، یہ اور ایک تو سیرت مسیح موعود ہے، اور دوسری ہے نا جلد نمبر ایک جلد نمبر 13 صحیح. سیرت مسیح موعود چھوٹی کتاب، سیرت مسیح موعود چھوٹی کتاب ہے، جلد نمبر 13. جلد نمبر 3. اب یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476. مسیح کے نزول کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ دو فرشتوں کے پروں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہوں گی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ جو تحصیل علوم عقلی اور انوار باطنی کا ذریعہ ہے، آسمانی موکلوں کے سہارے پر ہوگا، اور وہ مکتب اور کتابوں اور مشائخ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے علم لدنی پائے گا، اور اس کی ضروریات زندگی کا بھی خدا ہی متولی اور متکفل ہوگا، جیسا کہ عرصہ 10 سال سے براہین احمدیہ میں اس عاجز کی نسبت یہ الہام چھپ چکا ہے کہ انکا بآیوننا سمیتک المتوکلا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے تیرا نام متوکل رکھا، اپنی طرف سے علم سکھلایا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3. اب آپ کو موقع مل جاتا کچھ. تو یہ جو مرزا کی دونوں عبارات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی اور عبارتیں بھی دکھاتے ہیں کہ
خود یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی اور کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور دوسری طرف جو نا یہ خود اس کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مرزا نے تعلیم کی۔ تو یہ ابھی آپ کو حوالہ دکھایا تھا مجدد اعظم، وہ اس کا مصنف تھا ڈاکٹر بشارت احمد، تو وہ ان کی جو لاہوری جماعت ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب خود مرزا بشیر، مرزے کا بیٹا جو نا مرزا بشیر الدین محمود، یہ خلیفۃ المسیح الثانی، وہ کتاب ہے سیرت مسیح موعود، اس کے اندر یہ بات موجود ہے اس کی تعلیم کے متعلق، اس کا صفحہ نمبر 9 پر یہ عبارت موجود ہے۔ چنانچہ جب آپ بچہ ہی تھے تو آپ کے والد نے ایک استاد آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھا جن کا نام فضل الہی تھا۔ ان سے حضرت مرزا صاحب نے قرآن مجید اور فارسی کی چند کتب پڑھی۔ اس کے بعد 10 سال کی عمر میں فضل احمد نام ایک استاد ملازم رکھے گئے، اور وہ آگے لکھ رہا ہے کہ اس استاد سے حضرت صاحب نے صرف و نحو کی بعض کتب پڑھی۔ اس کے بعد 17-18 سال کی عمر میں مولوی گل علی شاہ آپ کی تعلیم کے لیے ملازم رکھے گئے۔ ان سے نحو، منطق اور حکمت کی چند کتب آپ نے پڑھی، اور فن طبابت کی چند کتب اپنے والد صاحب سے جو ایک نہایت تجربہ کار طبیب تھے پڑھی۔ اور یہ تعلیم ان دنوں کے لحاظ سے جن میں آپ تعلیم پا رہے تھے بہت بڑی تعلیم تھی۔ یہ سیرت مسیح موعود کتاب ہے۔